السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی اور امور زندگی، معاملات زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم رکھیں اور تقوی کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا نظام تقوی کی بنیاد پر اور تقوی کے محور میں قائم کیا ہے۔ تقوی الہی طرز زندگی ہے، جس طرح خداوند نے عطیہ زندگی و حیات انسان کو عطا کیا ہے اور ہدیہ زندگی اہدا کیا ہے، ساتھ ہی زندگی کے اصول و ضوابط بھی بیان کیے ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور اس زندگی کے لیے طرز و انداز بھی مقرر فرمایا ہے کہ الہی زندگی الہی طرز پر بسر ہو اور الہی مقصود کے لیے بسر ہو۔ چونکہ انسان کے پیش نظر مقاصد و اہداف الہی ہیں، سب سے بڑا مقصد انسان کا لقاء اللہ ہے اور مقام قرب و وصال الہی تک پہنچنا ہے۔ اس مقام تک رسائی کے لیے چونکہ مقصد الہی ہے، راستہ بھی الہی ہو، دین بھی الہی ہو، آبائی مقصد سے الہی نتیجوں تک، الہی راہوں سے، الہی آبائی راہوں سے الہی مقصد تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ آبائی راستے آبائی انجام تک انسان کو پہنچاتے ہیں، اور الہی راستوں تک، الہی مقاصد تک پہنچنے کے لیے انسان کو الہی راستے بھی چاہیے اور الہی انداز چاہیے۔ تقوی انسان کی زندگی کا الہی نظام ہے۔ تقوی حفاظتی نظام ہے، چونکہ تقوی کا لفظ اس کا معنی ہی تحفظ ہے، حفاظت و محفوظ ہونا، محفوظ رکھنا خطرات سے، دنیا و آخرت کے خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنی زندگی کو اور اپنے ماحول کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنا، یہ تقوی کا نظام ہے۔ انسان کو فراوان خطرات درپیش ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ خطرات جنہیں جہالت کی وجہ سے، ضلالت و گمراہی کی وجہ سے خود انسان اپنے لیے خریدتا ہے، مہیا کرتا ہے، ان خطرات میں کود جاتا ہے اور اس طرح اپنی دنیا و عاقبت کو تباہ کرتا ہے، ویران کرتا ہے۔ ان تمام خطروں سے محفوظ رہنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی میں ایک اہم موضوع متقین کا مقام ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے با تقوی انسان، جنہیں متقی کہا جاتا ہے، جن کی زندگی تقوی کی بنیاد پر بسر ہوتی ہے اور جن کی پہچان متقی ہونا ہے، جو خود بھی انفرادی طور پر با تقوی ہیں، متقی ہیں، جن کا ماحول با تقوی ہے، جن کا معاشرہ با تقوی ہے، جو امت با تقوی میں رہتے ہیں، جو نظام تقوی کے زیر سایہ
زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے متقین کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو مقام مقرر کیا ہے مختلف آیات کے اندر اسے ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں سے ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ انفال میں ہے، آیت 34 میں۔ آیت 34 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ لوگ جو رکاوٹ ہیں، مانع ہیں مسجد الحرام تک رسائی میں، انہیں کیوں خدا عذاب نہیں کرے گا؟ یعنی ان کا حق ہے کہ اللہ ان کو عذاب کرے۔ جو مسجد الحرام تک جانے میں، مومنین کی راہ میں اور بندگان خدا کی راہ میں رکاوٹ ہیں، سد سبیل کرتے ہیں اور مسجد الحرام تک رسائی کو لوگوں کے لیے مشکل بناتے ہیں، انہیں کیوں خدا عذاب نہ کرے جب کہ یہ مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور یہ لوگ، اس آیہ کا دو طرح سے معنی کیا گیا ہے، ہر دو کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ أَوْلِيَاءَهُ، جبکہ یہ حقدار نہیں ہیں مسجد الحرام کے، ولی و متولی و سرپرست، صاحبان اختیار یہ لوگ نہیں ہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے مسجد الحرام کے بارے میں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد الحرام کے سرپرست و متولی اور صاحبان اختیار فقط باتقوا لوگ ہیں، متقون ہیں۔ جو مقام تقوی پر فائز ہیں وہ متولی و سرپرستی کر سکتے ہیں امور مسجد الحرام کے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت اس نقطے کو درک نہیں کرتے، نہیں سمجھتے، علم نہیں رکھتے، نافہم ہیں۔ ولا علم ہے اس مطلب کو سمجھنے سے کہ مسجد الحرام با تقوی لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، اس کا انتظام اور اس کا انصرام اور اس کے امور، متولیان مسجد الحرام با تقوی لوگ ہونے چاہیے۔ اسے اکثریت نہیں سمجھتے، اکثریت اس سے غافل ہیں، وہ اکثریت اس سے لا علم ہیں۔ یہ ایک معنی ہے جو کیا گیا ہے اس آیہ کریمہ کا۔ دوسرا معنی یہ ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آخر کیوں خدا ان لوگوں کو عذاب نہیں کرے گا؟ عذاب خدا کو کون سی چیز روکنے والی ہے؟ کیوں نہیں ہوگا ان کا عذاب جب کہ یہ لوگوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں؟ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، جب کہ یہ لوگ جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں مسجد الحرام میں، یہ اولیاء خدا نہیں ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء خدا فقط باتقوی لوگ ہیں، متقین ہیں، اور جو مقام تقوی پر فائز ہیں وہ ولایت الہی کے سزاوار ہیں و لائق ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو باتقوی ہیں، اولیاء خدا ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس نقطے سے غافل ہیں، لا علم ہیں کہ اولیاء اللہ فقط باتقوی لوگ ہیں، بے تقوی اولیاء اللہ و ولایت الہی پر فائز نہیں ہو سکتے۔ یہ دو معنی اس وجہ سے اس آیت کے ہیں کہ اولیاء جو ضمیر ہے، بعض نے اس کو مسجد الحرام کی طرف لوٹایا ہے کہ اس اولیاء یعنی اولیاء مسجد الحرام، پہلے ذکر مسجد الحرام کا آیا ہے، اس وجہ سے یہ ولایت یا اولیاء کی بازگشت مسجد الحرام کی طرف ہے۔
یہ لوگ مسجد الحرام کے اولیاء، متولی، سرپرستان و صاحبان اختیار نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہیں؟ جو کہ باتقوا نہیں ہیں، بے تقوا ہیں، اس وجہ سے انہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ مسجد الحرام کے متولی بنے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اولیاءہو کی ضمیر یا یہ بازگشت اس کی مسجد الحرام کی جانب نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب ہے۔ جو لوگ دوسروں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں، زیارت مسجد الحرام سے، مسجد الحرام مکہ میں موجود مسجد کو کہتے ہیں جس کے اندر کعبۃ اللہ ہے۔ کعبہ بیت اللہ، وہ مکعب شکل کا گھر مسجد کے اندر ہے، اس کے ارد گرد مسجد ہے ساری، مسجد کے بیچ میں وسط میں کعبہ ہے۔ کعبہ اسی عمارت کو کہتے ہیں جو مکعبی شکل کی مخصوص اندازے میں تاریخی عمارت حضرت ابراہیم نے قائم کی اور آج تک بے حکم الہی و اذن الہی سے قائم ہے۔ اس کے گرد جو علاقہ ہے، عمارت ہے، وہ مسجد ہے، مسجد الحرام ہے۔ وہ مسجد الحرام جو پہلے اس کی حدود کم تھی اور اب وسیع کر کے اس کو کافی وسعت دے دی گئی ہے۔ جہاں تک بھی پھیلایا جائے اور نیت رکھی جائے کہ یہ مسجد کا حصہ ہے تو وہ مسجد ہی شمار ہوگی۔ کعبہ نہیں بڑھا سکتے، کعبے کا اندازہ وہی رہے گا جو ہے۔ مسجدیں چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں، بڑی کر سکتے ہیں، چھوٹی مسجد کو پھیلا سکتے ہیں، کعبہ کو نہیں پھیلا سکتے کہ اب یعنی کہ کعبہ کی جتنی مساحت ہے اسے بڑھا کر ایک بڑا کعبہ بنا دیا جائے، چونکہ جمعیت زیادہ ہے، آبادی زیادہ ہے، کعبہ نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن مسجد کو وسعت دے رہے ہیں، سب حکومتوں نے اپنے اپنے عہد میں مسجد کو وسعت دی اور ابھی بھی اس کو مقررہ حد سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کی حدود کم تھی، چھوٹی تھی مسجد الحرام، کعبہ کے ارد گرد قائم تھی یہ مسجد۔ اس مسجد کا انتظام و انصرام پہلے کعبہ کا بھی اور مسجد کا بھی مشرکین کے ہاتھ میں تھا اسلام سے پہلے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث پہ رسالت ہوئے اس وقت بھی یہ انتظامات مشرکین کے پاس تھے، قریش تھے اور ان کے اختیار میں تھا، اور ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا کعبہ کا چابی بردار ہونا، کعبہ کا متولی ہونا، کعبہ کی انتظام انصرام۔ بدلتا رہا، مختلف افراد، مختلف شخصیات یا مختلف قبائل عمدتاً جن کا تعلق قریش سے ہی تھا ان کے پاس تھا۔ کچھ عرصے میں اجداد رسول اللہ کے اختیار میں تھا یہ کعبہ کا انتظام، لیکن دوسروں کے پاس بھی رہا ہے۔ کعبہ میں اپنے طور پر مشرکین بھی جا کر بعض اعمال انجام دیتے تھے، کعبہ کے تقدس کے قائل تھے، اور کعبہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے جا کر، جن بتوں کو خدا کہتے تھے، خود بنائی تھی مورتیاں۔ یہ بت ان میں سے کچھ منتخب بت کعبہ کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں کے سامنے تعظیم کرتے اور بتوں کے لیے آتے، ساتھ کعبہ کی بھی تعظیم کرتے۔ خاص اپنا طریقہ کار تھا جس میں سے ابھی قرآن کریم نے لکھا بھی ہے کہ یہ کس طرح سے عبادت کرتے تھے کعبہ میں آ کر۔ کعبہ میں عبادت ان کی تھی کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کعبہ کے گرد، بیت اللہ کے گرد آ کر یہ نماز ادا کرتے تھے، اور نماز ان کی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تھا۔ یہ جب کعبہ کے گرد آ کے اکٹھے ہوتے تو مل کر باہم سیٹیاں بجاتے منہ سے اور تالیاں بجاتے، یعنی تمسخر کرتے، جس طرح ابھی ہوتا ہے لہو و لعب کی محافل و مجالس میں، یا جہاں پر لاہی و لائب طبقہ اکٹھا ہو جائے، غیر سنجیدہ طبقہ، مسخرے، عموماً سیٹی بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ بھی کعبہ کے گرد اکٹھے ہو کر اجتماع کرتے اور سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے تھے۔
فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، انہیں یہ کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے کفر کیا ہے اب اس کی پاداش میں، اس کے بدلے میں تم عذاب جھیلو، چکھو عذاب۔ کعبہ کے گرد مسجد ہے، کعبہ و مسجد کے انتظامات ان کے پاس تھے حتیٰ ظہور اسلام کے بعد بھی۔ فتح مکہ کے بعد کعبہ کا انتظام مسلمین کے ہاتھ میں آیا، مومنین کے ہاتھ میں۔ اس سے پہلے یہی لوگ چابی بردار تھے اور یہی کعبہ کے انتظامات کرتے تھے۔ چونکہ متولی یہ تھے، چابیاں ان کے پاس تھیں، بعض اوقات دوسروں کو روکتے بھی تھے، خصوصاً مسلمانوں کو روکتے تھے، رسول اللہ کو اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو منع کرتے تھے کہ آپ نہ آیا کریں مسجد الحرام میں اور کعبۃ اللہ میں نہ آئیں، یا آئیں بھی تو جن دنوں میں ہم کہیں آپ کو آئیں، جن دنوں میں ہم روک دیں نہ آئیں آپ۔ ہجرت سے پہلے بھی اس طرح کی حرکات کرتے تھے اور ہجرت کے بعد انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی۔ اور پھر جب رسول اللہ نے مدینہ سے قصد کیا اپنے صحابہ کے ہمراہ زیارت بیت اللہ کا، اور اس وقت پھر آئے اور رکاوٹ بنے، جس میں ماجرا صلح حدیبیہ کا ماجرا پیش آیا۔ وہاں بھی انہوں نے کہا کہ آپ نہیں آ سکتے چونکہ کعبے کا انتظام ان کے پاس تھا، مکہ میں یہ مقیم تھے، مومنین و مسلمین مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ دوسروں کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ آئیں اور آزادی کے ساتھ آ کے اپنی عبادت کریں۔ انہیں یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی شامل ہو جائیں، ہمارے محفل و مجلس و عبادت میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ان کی عبادت قرآن کا فرمانا ہے کہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، بھنگڑے ڈالنا، یہ ان کی عبادت تھی۔ اور مسلمین جب جاتے تھے انہیں کہتے تھے کہ آپ بھی یہی کام کریں جو ہم کر رہے ہیں، اور جو حکم خدا ہے اسے اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس پر خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ حرکات انجام دی ہیں مسجد الحرام میں، مسجد الحرام کا انتظام انہوں نے سنبھالا ہوا تھا جبکہ ان کو حق نہیں بنتا، اور مسجد الحرام پر قبضہ جما کر لوگوں کو روکتے ہیں عبادت و بندگی سے، انہیں کیوں عذاب نہیں کرے گا خدا؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کیا مانے ہیں کہ یہ عذاب نہ ہو ان کو؟ یہ لہجہ آیت کا یا جملات کا اس وقت ہوتا ہے جب ایک چیز بالکل مسلم ہو جائے، صد درصد کہ یہ کام حتماً ہونا ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، کیوں خدا ان کو عذاب نہیں کرے گا؟ سب سے زیادہ عذاب کے مستحق یہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد الحرام پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو دین اسلام کی ہدایات کے مطابق، اللہ کے فرامین کے مطابق عبادت کرنے نہیں دیتے اور روکتے ہیں، یصدون عن المسجد الحرام، انہیں یقیناً خدا عذاب کرے گا۔ کیوں انہیں عذاب نہ کرے کہ یہ خود ہی متولی مسجد الحرام بن گئے ہیں۔ مسجد الحرام کی تولیت یہ ان کا حق نہیں بنتا، اس کے اہل و لائق نہیں ہیں۔ مسجد الحرام چونکہ تمام مسلمین سے متعلق ہے بلکہ تمام انسانیت سے، جیسے قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، پہلا گھر ہے، اول بیت ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، عوامی گھر، اللہ کا گھر ہے جس میں تمام لوگ یکساں طور پر شریک ہیں کہ وہ اس سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں آ کر بندگی خدا کریں، عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا عہد قائم کریں اور اس عہد کو نبھائیں۔ کعبہ ایک علامتی گھر ہے زمین کے اوپر، جیسا روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے، علامتی چیز ہے کعبہ۔ اصل چیز جس کی علامت کعبہ کو قرار دیا ہے وہ توحید ہے، ذات خداوند تبارک و تعالی، ذات حق تعالی کی بندگی کے لیے کعبہ ایک علامتی معبد بنایا گیا ہے، ایک نقطہ بنایا گیا ہے
کہ پوری زمین کے باسی رہنے والے اس کی طرف رخ کریں، نہ کہ ان پتھروں میں کوئی خاصیت و خصوصیت ہے، اہمیت ان پتھروں کی ہے، بلکہ توحید کی طرف رخ کریں، اللہ کی جانب توجہ کریں، اپنا وجہ و چہرہ خدا کی طرف کریں۔ خدا کی طرف وجہ کرنا یہ اصل روح بندگی و عبادت ہے۔ کعبہ اس کی علامت رکھا گیا ہے۔ روایات میں بھی ہے کہ کعبہ زمین کے اوپر در حقیقت تجسم بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور جو ایک بیت ملکوتی ہے، اس کی علامت زمین کے اوپر کعبہ ہے، اور بیت المعمور علامت ہے یا نشانی ہے، آیت ہے عرش الہی کی۔ وہ عرش الہی نظام خداوند تبارک و تعالی ہے، عرش خداوند تبارک و تعالی، اور عرش خدا در حقیقت اسماء و صفات الہی سے عبارت ہے، جس کے ذریعے سے نظام عالم و نظام ہستی قائم ہوا ہے اور چل رہا ہے۔ لہذا کعبہ کے جو 4 رکن ہیں، 4 کونے، یہ بیت المعمور کی علامت ہیں زمین کے اوپر، جو زمینی اجزاء سے بنا ہوا ہے، پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ وہی مکہ سے ہی پتھر لوگوں نے اٹھائے اور انہی سے کعبہ بنایا، یعنی پہلے حضرت ابراہیم نے بنایا، بارہا گرا ہے کعبہ، کبھی بارشوں سے گرا ہے، سیلاب سے گرا ہے، چند دفعہ حملہ وروں نے گرایا ہے، یزید نے ایک دور میں گرایا ہے، بعد میں حجاج ابن یوسف نے کعبہ گرایا ہے، کئی دفعہ کعبہ گرا کے پھر بنایا گیا ہے، وہی نہیں ہے جو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا تھا۔ سیلاب نے کئی دفعہ اس کو گرایا ہے، شدید بارشیں ہوتی ہیں، اور جب انتظامات نہیں تھے کعبہ کے تحفظ کے لیے تو یہ عمارت گر جاتی تھی، پھر بنایا جاتا تھا۔ جیسے واقعہ مشہور ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں دیوار کعبہ گر گئی، عمارت کعبہ گر گئی، اور حجر الاسود دوبارہ نصب کرنا چاہا، اور حجر الاسود کے نصب کرنے پر جھگڑا ہو گیا قبائل میں۔ پھر حضور نے ایک تدبیر سوچی اور سب کو شریک کر کے حجر اسود کو نصب کیا، اور اس طرح جنگ و جدال سے روک لیا کعبہ کے اندر مقیم قبیلوں کو، چونکہ ہر ایک مدعی تھا کہ حجر اسود ہم نے نصب کرنا ہے۔ اس طرح کے واقعات متعدد پیش آئے ہیں۔ ابھی جو عمارت قائم ہے اس کے اندر بھی وقتاً فوقتاً خوب کرتے رہتے ہیں تعمیرات، کبھی اس کے مختلف حصوں کو ترمیم کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، سنبھالنے کا کام ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اشارہ ہے کہ کعبۃ اللہ عوام کے لیے ہے اور اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کی سرپرستی اللہ کی جانب سے ہوگی، جس کو خدا نے یہ سرپرستی عطا کرنی ہے۔ خود کوئی بھی نہیں کعبہ کا متولی بن سکتا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے حکم سے بنا ہے، اور اس کے امور انتظامات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلنے ہیں۔ بہت سارے امور ہیں جن کو اللہ کے حکم سے چلانا ہے۔ خود اگر کوئی شخص ان امور کا متولی بن جائے تو وہ غاصب سمجھا جائے گا، ظالم سمجھا جائے گا، متجاوز سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کعبہ ہے، اگر اس صورت میں کہ یہ ضمیر مسجد الحرام کی طرف لوٹتی ہو کہ مسجد الحرام یا کعبہ کا سرپرست کون ہوگا، با اختیار کون ہوگا، کون انتظامات کرے کعبہ کے، قرآن کا فرمان ہے کہ فقط متقین با تقوی افراد کو اجازت ہے تولیت کعبہ، وہ بھی نہ تمام با تقوی انسان، کہ ہر با تقوی انسان اٹھے اور کعبہ کا متولی بن جائے، بلکہ جس کو خاص ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے یا وہ حجت جو خدا نے مقرر فرمائی ہے لوگوں کے لیے، اس کے فرمان سے جو متولی بنے گا اس کو حق بنتا ہے کعبہ کی تولیت کا، باقی غاصب ہیں۔ جس طرح سے ابھی ہے موجودہ کعبہ کی صورتحال عیناً وہی ہے جو قرآن کریم کی آیت 34 میں سورہ انفال میں اس زمانے کے لوگوں کے لیے ذکر کی جا رہی تھی کہ کیوں خدا ان کو عذاب نہیں کرے گا، یعنی آل سعود
جو آج قابض ہیں کعبہ کے اوپر اور لوگوں کو روکتے ہیں، صد کرتے ہیں، عبادت نہیں کرنے دیتے، جو خود چاہتے ہیں لوگوں سے کرواتے ہیں، جہاں خود چاہتے ہیں عمل کرواتے ہیں، اور آزاد نہیں چھوڑتے بندگان خدا کو اس بیت خدا کے اندر، یہ آیا انہی کے اوپر تطبیق کرتی ہے۔ آج بھی صورتحال وہی ہے جو آیہ کریمہ میں ہے، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیوں خدا ان کو عذاب نہیں کرے گا؟ جو جرم یہ کر رہے ہیں اس جرم میں یقیناً خدا ان کو عذاب کرے گا، عذاب ان کے اوپر نازل کرے گا۔ جرم کیا ہے؟ مسجد الحرام سے روکنا، مسجد الحرام سے لوگوں کو دور رکھنا، مسجد الحرام میں عبادت نہ کرنے دینا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اس بنا پر خدا ان کو عذاب کرے گا۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہ تو اولیاء نہیں ہیں مسجد الحرام کے، غاصب ہیں، قابض ہیں، انہیں کس نے حق دیا ہے؟ گھر اللہ کا ہے، اور یہ قبیلہ یا یہ قوم یا یہ سلسلہ اپنے آپ کو کعبہ کا متولی بنا لے، مگر اللہ کی طرف سے انہیں کوئی فرمان آیا ہے، وحی آئی ہے، چونکہ کعبہ بنانے کا حکم اللہ کی جانب سے آیا۔ حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ دیوار کعبہ تعمیر کریں، خانہ خدا تعمیر کریں، برائے ناس، لوگوں کے لیے تعمیر کریں، اللہ کے حکم سے بنا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کا نظام چلنا ہے، خدا کے حکم سے نہیں چلنا۔ جو بھی حاکم وقت ہوگا، ولی الہی جس کو خدا نے اختیار دیے ہیں، وہی کعبہ کے امور و اختیار رکھتا ہے اور چلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے مداخلت کی امور کعبہ میں، اس کو خدا نے کہا کہ اسے سخت عذاب ہوگا، اور کیوں عذاب نہ کرے خدا اس کو، جبکہ یہ کعبۃ اللہ سے لوگوں کو روکتا ہے، مسجد الحرام سے روکتا ہے۔ کون ہے سزاوار کعبہ کی تولیت کے یا کعبہ کی سرپرستی کے؟ متقون، ان اولیاءہ الا المتقون، با تقوی لوگ اس سرپرستی و اختیار کے لائق ہیں، بے تقوی ہرگز کعبہ کے امور یا مسجد الحرام کے امور نہیں سنبھال سکتے۔ خوب جیسے اشارہ کیا تھا کہ صرف کعبہ نہیں ہے، بہت سارے امور ہیں جن کی تولیت و اختیار با تقوی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تمام مساجد روئے زمین پر جتنی بھی مساجد ہیں، جس نے بھی بنائی ہیں، ولایت مسجد، تولیت مسجد، تولی مسجد، اختیارات مسجد، انتظامات مسجد با تقوی لوگوں کا حق ہے۔ بے تقوی انسان مسجد کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ان اولیاءہ، اس صورت میں کہ یہ ضمیر اولیاء کی مسجد الحرام کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسا بعض علماء نے تفسیروں میں اور ترجموں میں معنی کیا ہے کہ اگر اولیاء مسجد الحرام مراد ہیں تو یہ اولیاء فقط با تقوی لوگ ہو سکتے ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے یا جمع ہے۔ ولی کہتے ہیں با اختیار انسان کو، جس کو دوسرے کا اختیار ہو، اس کو تصرف کرنے کا، استعمال کرنے کا، جا بجا کرنے کا اختیار جس کو ہو، اسے کہتے ہیں یہ ولی ہے۔ جیسے باپ بچوں کا ولی ہے، کیونکہ اختیار رکھتا ہے بچوں کے اوپر، حق رکھتا ہے، بچوں کو روک لے، بچوں کو اجازت دے، بچوں کو حکم دے، فرمان دے، نہی کرے۔ یہ اختیار فی الجملہ کچھ موضوعات میں باپ کو اللہ نے دیا ہے، والد کو خدا نے بچوں کا ولی بنایا ہے۔ اگر یہ والد خدا کی اطاعت کرتا ہو، بندگی کرتا ہو، اگر نہ کرتا ہو اور حد خدا سے متجاوز ہو، ولایت و اختیار اس کا خود ہی ختم ہو جاتا ہے، چونکہ اس نے خدا کی حدود توڑی ہیں۔ خدا بھی اس کا اختیار باطل کر دیتا ہے کہ اب تجھے اپنی اولاد پر بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جیسے کافر ہے، مشرک ہے یا بعض دیگر فساق ہیں، ان کا حق نہیں ہے اپنی اولاد کے اوپر، ختم ہو جاتا ہے، چونکہ یہ اللہ نے دیا تھا اختیار۔ ولی صاحب اختیار کو کہتے ہیں ولی، دوست، محب، اس کے مصادیق کی خصوصیت ہے، معنی با اختیار، یا اختیار کو ولایت کہتے ہیں، جس کو اختیار دیا جائے اس کو ولی کہتے ہیں۔ متولی یعنی اختیارات رکھنے والا، مسجد کا متولی۔ مسجد بنی بھی تقوی کی بنیاد پر، جس طرح سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ پہلے دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے یہ اور رضائے خدا پر رکھی گئی ہے، یہ مسجد خدا کو قبول ہے، یہ عبادت گاہ ہے، اس کے اندر مومنین جائیں، اس کے اندر رسول اللہ جائیں، اس کو رسمی حیثیت حاصل ہے، شرعاً مسجد ہے یہ. لیکن وہ مسجد جو پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر نہیں رکھی گئی، کس بنیاد پر رکھی گئی ہے؟ سیاست کی بنیاد پر. مسجد بنائی گئی ہے، اسے سیاست کریں گے، مسجد بنائی گئی ہے اسے تجارت کریں گے، مسجد بنائی گئی ہے اس سے گروہ بنائیں گے، مسجد بنائی گئی ہے اس سے ہم اور دندے کریں گے، مسجد بنائی ہے اس سے شہرت حاصل کریں گے، مسجد بنائی ہے نمود و نمائش کے لیے، مسجد بنائی ہے تفرقہ ڈالنے کے لیے، مسجد بنائی ہے نفرت پھیلانے کے لیے، مسجد بنائی ہے گمراہی پھیلانے کے لیے، مسجد بنائی ہے مومنین کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے. اگر ان امور کے لیے مسجد بنائی ہے، یہ مسجد کے طور پر قبول نہیں ہے یہ عمارت، اس کو کہتے ہیں مسجد ضرار. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ مسجد ضرار ہے. وہ مسجد ضرار میں ممنوع ہے قدم رکھنا، لا تقم فیہ ابدا. رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ نے ہرگز ایسی مسجد میں قدم نہیں رکھنا جو فتنے کے لیے بنائی گئی ہے، جو تجارت کے لیے، دنیا کے لیے، ریاکاری کے لیے، فریب کے لیے، دھوکے کے لیے بنائی گئی ہے، تفرقے کے لیے بنائی گئی ہے. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے، بندگی کی جگہ ہے، امت کے اجتماع کی جگہ ہے، جماعت کی جگہ ہے، جمع ہونے کی جگہ ہے، جمعہ کی جگہ ہے، امت کے لیے ہے. ورنہ اگر کسی نے خود اپنی شخصیت بنانے کے لیے یا اپنے گروہ کی تقویت کے لیے مسجد بنائی ہے، یہ مساجد ضرار ہیں. پس پہلی شرط مساجد میں یہ ہے کہ ان میں ان کی بنیاد تقوی پر ہو. من اسس بنیانہ علی تقوی و رضوان من اللہ. روز اول سے اگر کسی نے اپنی بنیاد اپنی عمارت، مسجد کی عمارت تقوی کی بنیاد پر رکھی ہے، یہ مسجد ہے، اس کے اوپر احکام مسجد لاگو ہوتے ہیں. اور اگر مسجد ضرار ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کو گرا دو، اس کو نابود کر دو، کہ جب تک یہ مسجد رہے گی فتنے پھیلیں گے. اب جب کہ مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم ہو گئی، بانی مسجد نے فقط خدا کی خاطر، بندگی کی خاطر، دین کی خاطر زمین دے دی مسجد کے لیے، مال دے دیا مسجد کے لیے، عمارت دے دی مسجد کے لیے، اور کوئی خدمت اس نے مسجد کے اندر اگر انجام دی ہے، یہ مسجد کہلائے گی، چونکہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے. تقوی کے بعد اب انتظامات مسجد ہیں، تولیت مسجد ہے، امور مسجد ہے. چونکہ بیت اللہ ہے، خانہ خدا ہے، بندگی کا گھر ہے، جماعت و امت سازی کا مقام ہے، در حقیقت ایک بہت ہی اہم مقام ہے. اسلامی، دینی، شرعی، سرکاری مسجد کو سب سے زیادہ سرکاری حیثیت حاصل ہے. اس وقت ہم نے مساجد کے متبادل سب کچھ بنا لیا ہے. آج مومنین کی فعالیت دفتروں میں انجام پاتی ہے، چونکہ امت کے بجائے تنظیمیں بنا لی ہیں اور تنظیموں کے لیے دفتر بنا لیے ہیں، لہذا تمام اجتماعات، کاروائیاں دفتروں کے اندر ہوتی ہیں. مسجدیں خالی ہیں، دفتر بھرے ہوئے ہیں. یہ مسجدوں کے متبادل ہیں. امت کا متبادل تنظیمیں ہیں اور مسجد کے متبادل دفتر بن گئے ہیں. اور تمام مومنین دفتروں کے احزاب، مثلا فلاں حزب اس کا دفتر ادھر ہے، جماعت مومنین کی کٹ کے ایک گروہ اس دفتر میں ایکٹیو ہے، ایک گروہ اس دفتر میں فعال ہے، ایک گروہ اس دفتر میں فعال ہے. ہر ایک دفتر کے اندر تقسیم ہو کے فعال ہے اور مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں کی طرف کوئی بھی نہیں آتا. مثلا روز جمعہ ہے اگر، تو جمعے کے دن بھی دفتروں میں میٹنگ ہوتی ہے نماز جمعہ کے وقت، وہاں پر اہم موضوعات کے اوپر، اسلام کے اوپر میٹنگ ہے، اور اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے روز جمعہ مسجد کو خالی رکھ کے دفتر میں، حزب کے دفتر میں میٹنگ ہے، تاکہ غور کر رہے ہیں مفکرین اسلام بیٹھ کر کہ اسلامی معاشرہ کیسے تشکیل دیا جائے بروز جمعہ، عین نماز جمعہ کے وقت. یہ متبادل نظام ہے مسجدوں کے جو بنا لیا ہم نے. جس طرح قرآن کے متبادل تعلیمات بنا لی ہم نے، دین کے متبادل راستے بنا لیے،
اسی طرح دیکھتے ہیں اب تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی تو سڑکوں پہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ متبادل راستہ، اصل سڑک زیر تعمیر ہے، بند ہے، کسی بھی وجہ سے آپ متبادل راستوں پہ جائیں، اور اگر کچھ عرصہ متبادل راستوں پہ چلتے رہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصلی راستے یہی متبادل ہیں، اصلی راستے کھلیں، تعجب ہوتا ہے کہ یہ کب سے سڑک بن گئی، یہاں سے کب سے راستہ کھلا۔ وہ متبادل راستے ایسے ہیں، مثلا ایک اور مثال اس کی کہ امامت کے متبادل لوگوں نے بہت ساری چیزیں بنا لی، نظام امامت کے متبادل نظام، کہ امامت چونکہ ابھی نہیں ہے قائم لہذا متبادل راہوں پر چلو۔ امامت کا متبادل راستہ، رہبری کا متبادل راستہ ایک ہے مرجعیت، مراجع تقلید، کہ آپ کسی بھی مجتہد عادل کی پیروی کریں۔ کیوں پیروی کریں؟ چونکہ رہبر نہیں ہے، امام نہیں ہے، پیشوا نہیں ہے، تو آپ اپنے امور چلانے کے لیے عبوری طور پر، عبوری حالت میں ان کی پیروی کریں۔ اب جب رہبر یا رہبری آ بھی گئی ہے، پھر بھی ہمیں تو عادت ہو گئی ہے متبادل راستے پر چلنے کے لیے، ہم نے پھر بھی مجتہد عادل کے پیچھے ہی چلنا ہے، رہبر عادل کے پیچھے نہیں چلنا، چونکہ متبادل کے عادی ہو گئے ہیں ہم۔ یا جیسے آپ کو کوئی دوا چاہیے، وہ دوا نہیں ملتی، متبادل موجود ہے، مشابہ موجود ہے، مشابہ کھانا شروع کر دی، اب اصل دوا آ گئی ہے مارکیٹ کے اندر، لیکن ہماری عادت ہو گئی ہے متبادل کھانے کی، اس لیے اصل دوا نوش نہیں کریں گے، متبادل پر ہی قائم ہو گئے ہیں۔ ہر چیز کا متبادل بن گیا ہے۔ مسجدیں مشکلات کا شکار ہیں، مسجدوں کا نظام بھائی کہ نام اللہ کا گھر ہے لیکن بنیاد میں بھی مشکلات ہیں، جیسے قرآن کریم نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ جب مسجد کی بنیاد رکھو تقوی کے اوپر بنیاد رکھو، خالصتاً اللہ کے لیے مسجد ہو، باقی کوئی محرک مسجد بنانے میں شامل نہ ہو، کسی کے ساتھ مقابلہ نہ ہو، کسی کے ساتھ مسابقہ نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو، کسی کو برتری دکھانا نہ ہو، فتنہ ڈالنا نہ ہو، یہ محرکات، یہ نیتیں مسجد کے اندر نہ ہو، تاکہ مسجد خالصتاً اللہ کے لیے بنے۔ اب جب مسجد کا انتظام چلانا ہے، اس کے لیے قرآن کا فرمان ہے کہ فقط با تقوی افراد لیاقت رکھتے ہیں مسجد کی سرپرستی و مسجد کے انتظامات کے، بے تقوی انسان مسجد کے قریب نہ آئے، انتظامات کے لیے نہ کہے کہ میں بھی مسجد کا متولی بننا چاہتا ہوں۔ یہ بھی نظام بے تقوی لوگوں کا انتظامات مسجد سنبھالنا عام چیز، رائج چیز ہے، اور بے تقوی کو زیادہ حرص ہوتی ہے مساجد کے نظام چلانے کے لیے۔ مثلا مسجد کی انجمن بنا لیں گے، صدر سیکرٹری بنا لیں گے، صدر سیکرٹری پوری عمر میں نہ اس کو نماز آتی ہے، نہ وضو کرنا آتا ہے، نہ اس کو طہارت کا طریقہ معلوم ہے، چونکہ اس کے پاس پیسے ہیں، وہ بڑے شاہ صاحب ہیں، مثلا بڑے چودھری صاحب ہیں، بڑے خان صاحب ہیں، بڑے نواب صاحب ہیں، اس لیے جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو انہیں بنایا جاتا ہے، صدر انہیں بنایا جاتا ہے، مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، انہیں فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے اعزازی طور پر۔ آیا مسجد کے ساتھ جچتا ہے یہ انسان؟ مسجد کی اس کا چہرہ، سب سے پہلے چہرے دیکھیں ان لوگوں کے جو مساجد کے انتظامیہ ہیں، وہ آلو ان سے بہتر لگتا ہے ان کے چہروں سے، کہ اتنا چھیلتے ہیں الٹے بلیڈ سے۔ مسجد کا متولی داڑھی اگنے نہیں دیتا اپنے چہرے کے اوپر، تاکہ مومنوں والا کہیں چہرہ نہ بنے۔ متقی تو دور کی بات ہے، اپنی شیو نہیں بڑھنے دیتا، اور متولی مسجد کا ہے، الیکشن ہوتے ہیں مسجد میں، جمہوریت ہے، پارٹیاں بن جاتی ہیں مومنین کی، کمپین چلاتے ہیں، اس کمپین کے اندر ایک دوسرے پہ تہمتیں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق پروپیگنڈا کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، شخصیت کشی کرتے ہیں۔ اور کتنی مساجد اس وقت ایسی ہیں جن کے کیس عدالتوں میں ہیں، چونکہ دو پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک کہتے ہیں ہم سیکرٹری ہیں، انجمن ہماری ہے، دوسرے کہتے ہیں انجمن ہماری ہے، اور اس طرح مساجد کو اپنی خواہشات کا آماجگاہ بنا لیا ہے، مسخرہ بنا لیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہرگز مسجد کی تولیت و مسجد کی ولایت مسجد الحرام فقط متقین با تقوی انسان، ان اولیاءہ، مسجد الحرام کے اولیاء
با اختیار انتظامیہ فقط کون ہے؟ الا المتقون، فقط متقی ہیں. بے تقوی انسان ذرا برابر مسجد کی امور میں دخالت نہ کرے. مسجد کا نظام چلانے کے لیے امامت ہے، چونکہ مسجد میں جماعت ہونی ہے، عبادت ہونی ہے، اور عبادت با جماعت ہے. لوگوں کو جماعت بننا ہے ایک امام کے پیچھے. مسجد کا نظام امامت کے نظام سے شروع کرنا ہے. دراصل مسجد ایک ٹریننگ سینٹر ہے. میں مادری زبان آپ کی بولتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. دینی زبان بولیں تو نہیں سمجھ میں نہیں آتی، حیران ہوتے رہتے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات کر دی. ٹریننگ سینٹر یعنی جہاں پر باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، جیسے ٹیچر ٹریننگ اسکول ہے، کالج ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، جہاں پر ٹیچر تیار کیے جاتے ہیں، یا جہاں کوئی اور طبقہ آمادہ کیا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے. مساجد تربیت کی جگہ ہیں، ٹریننگ سینٹر ہیں. کس کے لیے؟ امامت کے لیے. جماعت اور امامت، امت اور امامت بنانے کا مرکز مسجد ہے کہ روزانہ 5 دفعہ آ کر ریہرسل کرو، امام بننے، امام بنانے، امام کی اتباع کرنے، امام کی اقتداء کرنے کی، اور جماعت و امت بننے کی اقتداء کرو. پہلے وضو کر کے آؤ، پاک ہو کے آؤ. ناپاک لوگ امت نہیں بنا سکتے. وضو کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ، طہارت کے ساتھ آؤ. مسجد میں بغیر طہارت کے داخل نہ ہو. آگے کرنا کیا ہے؟ جماعت تشکیل دو. جماعت صفیں بنانے کا نام جماعت نہیں ہے، جماعت جم سے ہے، جم. اور جم جس کو جمع کہتے ہیں ہم لوکل تلفظ میں، سیالکوٹی لہجے میں جم ہے، اس کو یہاں جمع کہتے ہیں ہم پاکستان میں. یہ جمع، اس کا اصل معنی جمع کس کو کہتے ہیں؟ تعریف، علمی تعریف جمع کی جو علم حساب میں، ریاضیات میں بیان کی جاتی ہے، وہ دراصل دقیق تعریف ہے جمع کی. ریاضیات کے 4 اصول ہیں، علم حساب کے 4 بنیادی قاعدے ہیں، ضابطے ہیں. یہ 4 ضابطے اگر آ جائیں تو آپ مجتہد ہیں علم حساب کے. ایک ہے جمع، دوسرا تفریق، تیسرا تقسیم، چوتھا ضرب. یہ 4 پورا علم ریاضی انہی 4 قواعد کا نام ہے، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم. اور ہر ایک کی ایک خاص تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے اس کی علمی. جمع اکٹھا کرنے کو نہیں کہتے. مثلا اگر آپ ٹیچر کلاس میں بچوں کو کہتا ہے یہ عدد جمع کرو، تو وہ اگر اکٹھا کر دیں، سارے اعداد کو کاپی پہ اکٹھا کر دیں، تو یہ تو جمع نہیں ہوا. اس کو نہیں کہتے جمع کرنا. جمع کرنے سے مراد یہ ہے جتنے عدد ہیں آپ کے پاس جن کو جمع کرنا چاہتے ہیں. مثلا فرض کر لیں کہ آپ کے پاس ایک عدد 5 کا ہے اور ایک عدد 3 ہے. آپ نے ان کو جمع کرنا ہے، ان 2 عدد کو، ایک 5 ہے اور ایک 3 ہے. اکٹھا کر دیں دونوں کو تو یہ جمع نہیں ہوئے، کیونکہ اکٹھے ہو کے بھی 5 5 ہی ہے اور 3 3 ہی ہے. اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن جمع کرنے کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں. ایک، اس طرح سے آپس میں اکٹھے ہوں، ملیں، ضم ہوں ایک دوسرے میں، کہ جو ہیں اس وقت جو ان کی شخصیت ہے، پہچان ہے، یہ ختم ہو جائے. پہلا مرحلہ یہ کہ 5 نہ رہے اور 3 نہ رہے. یہ ایک عمل کریں. 5 اگر ضد کر جائے نہیں میں تو 5 ہی رہوں گا، جمع ہو کر بھی 5 رہوں گا. 3 بھی ضد میں آ جائے کہ میں بھی جمع ہو کر بھی 3 ہی رہوں گا، یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. ان کو اٹھا کے پھینک دو، ریاضی اور حساب کے قابل نہیں ہیں. یہ سرکش عدد ہیں، جمع نہیں ہو سکتے. جمع ہونے کے لیے 5 تیار ہو کہ ابھی 5 ہوں، لیکن جب جمع ہو جاؤں گا تو پھر 5 نہیں رہوں گا، اپنی 5 والی شخصیت ختم ہو جائے گی. دوسری چیز جو جمع کے عمل میں شرط ہے وہ یہ کہ دونوں جب جمع ہو جائیں، مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو ایک نیا عدد تشکیل دیں جو ان دونوں کے علاوہ ہو.
ان دونوں سے ہی بنا ہو، لیکن وہ ایک نیا عدد ہو، نئی چیز ہو، اس کی شخصیت نئی ہو، اس کی حقیقت نئی ہو، اس کی پہچان نئی ہو، اس کے احکام نئے ہوں، اس کے فارمولے سارے نئے ہوں. وہ 5 اور 3 کو اگر جمع کریں آپس میں تو کون سا عدد نیا بنتا ہے؟ 8. 8 کے احکام بالکل الگ ہیں، 5 کے الگ ہیں، 8 کے الگ ہیں. 5 کا مثلا اس کو جذر کریں، اس کا حکم الگ ہے، اس کا اور جو ریاضی کے فارمولے ہیں اس کے اوپر جاری کریں، 8 کے لیے ساری چیزیں جدا ہو جاتی ہیں. 8 بنا کس سے ہے؟ 5 اور 3 سے. 5 اور 3 نے اپنی حیثیت، اپنی ذات ختم کی ہے، اور 5 اور 3 نے مل کر ایک نیا عدد ایجاد کیا ہے، بنایا ہے، اور یہ دونوں اس کے رکن ہیں. اس کو ریاضی میں کہتے ہیں جمع. ورنہ ایسے اکٹھا کر دینا بوری میں، اس کو جمع نہیں کہتے. اس کہتے ہیں کوڑا جمع کر دو. یہ جمع نہیں کیا آپ نے. جمع کرتے ہوئے جن کو جمع کر رہے ہیں انہیں خود ختم ہونا چاہیے، اپنی حیثیت، اپنی انا، اپنی ذات مٹانی چاہیے، اور مدغم ہو جائیں، منظم ہو جائیں اس نئے بڑے عدد کے اندر. اسی طرح جمعہ، روز جمعہ جمع ہونے کا دن ہے، اجتماع کا دن ہے. صرف کندھے سے کندھا ملانے کا دن نہیں ہے. ٹخنے سے ٹخنا ملا لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں، دائیں بائیں سے اتصال قائم کر لیں، کہیں جماعت ہو گئی ہے کھڑی. جماعت جم سے ہے. روز جمعہ یوم الجم ہے، نماز جماعت عمل جم ہے، یعنی مومنین کو جم ہونا ہے. کیسے جم ہو؟ ایسے جم ہو کہ جب اس عمل میں شریک ہو جائیں بندگی خدا میں ایک امام کے پیچھے، تو اب اپنی ذات، اپنا تشخص، اپنی انا، اپنی حیثیت جو انفرادی ہے، یہ انفرادیت اپنی ختم کر دیں. انفرادیت ختم کر کے سب مل کر ایک نئی حقیقت تشکیل دیں جس کا نام امت ہے. یہ امت بن جائے، اس طرح ایک دوسرے کے اندر منظم ہو جائیں. ایسے جمعہ قائم نہیں ہوتا. مثلا آپ سے پوچھیں جی وہ مومن آغا وہ جو آپ کے ساتھ صف جماعت میں کھڑے تھے کون تھے؟ پتہ نہیں، کوئی تھے ادھر، میں نے دیکھا دائیں طرف تھے، معلوم نہیں کون تھے، پہلی دفعہ ہی آئے ہیں. یہ جماعت ہے مومنین کی، جس کو یہی نہیں پتا میرے ساتھ کھڑا ہوا مومن کون ہے. اس کو تو نہیں کہتے جماعت مومنین. تو جمع نہیں ہوئے آپ اپنی انا کو ہی ختم نہیں کیا، آپ اپنی طرف ہی توجہ رکھی کہ میں تھا جماعت میں اور تو تھا ہی کوئی نہیں میرے علاوہ. جم ہوں اور امام جم ہو کر امام کے پیچھے کھڑے ہوں، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا، امام کی پیروی کی ریہرسل کریں، مشق کریں. روزانہ 5 دفعہ جو کام زیادہ ضروری ہوتی ہیں ان کی مشقیں زیادہ کروائی جاتی ہیں. مثلا امتحان کے دنوں میں جس مضمون کا امتحان ہے تو دن میں کئی دفعہ اس کی مشق کرواتے ہیں تاکہ صحیح امتحان دے سکو. مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی مشق کروانے کا حکم ہے وہ نماز جماعت ہے. 5 دفعہ نماز پڑھو، پاکیزہ ہو کر آؤ، باوضو ہو کر آؤ، ناپاک نہیں آنا، کپڑے پاک ہو، بدن پاک ہو، نیت پاک ہو، ذہن پاک ہو، دل پاک ہو، جسم پاک ہو، مکان پاک ہو، پورا ماحول پاک ہو. پاکیزہ ماحول میں آ کر آپ نے جماعت قائم کرنی ہے، امام کی اقتدا کرنی ہے تاکہ آپ کو امامت کا نظام سمجھ میں آ جائے. مساجد اس عمل کی جگہ ہیں. متولیان مساجد با تقوی لوگ ہیں. مسجد تقوی کا گھر ہے جہاں سے نظام خدا تشریح ہوتا ہے، تفسیر ہوتا ہے، تبلیغ ہوتا ہے، ترویج ہوتا ہے، تفریح ہوتی ہے اس کی، اور پھیلتا ہے، لوگ اس کو اپناتے ہیں. اس نظام کو مسجد کے اندر قائم کیا جاتا ہے. مساجد ہم نے رسومات کی جگہ بنا لی ہیں، رسم جماعت، رسم جمعہ، اور جن طریقوں سے جمہوری طریقوں سے مساجد قائم کرتے ہیں. پہلے انجمن بناتے ہیں، پھر الیکشن کرتے ہیں، پھر جھگڑا کرتے ہیں، پھر 2 انجمنیں بنتی ہیں، پھر پارٹیاں مسجد میں بن جاتی ہیں، پھر ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. آخر کار یہ دشمنیاں جب اوج پہ پہنچتی ہیں مقابلے میں نئی مسجد بنا لیتے ہیں. اس مسجد سے اس مسجد کے خلاف، اس مسجد سے اس مسجد کے خلاف. یہ مساجد نہ تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہیں، نہ تقوی کی بنیاد پر چل رہی ہیں. قرآن دونوں حالتوں میں تقوی ذکر کر رہا ہے.
کہ جو مساجد تقوی کی بنیاد پر قائم ہوں، سورہ توبہ کی آیہ کریمہ میں ہے کہ جو مساجد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی جائیں، یہ مساجد ہیں جنہیں خدا نے مسجد کے طور پر قبول کیا ہے۔ لیکن جو مساجد نفاق و فتنہ کی بنیاد پر قائم کی جائیں، ان میں رسول اللہ کو بھی حکم ہے کہ آپ نے ان کے اندر قدم نہیں رکھنا۔ یہ مساجد جو منافقین نے قائم کی ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ افمن اسس، یہ آیا 107 سے شروع ہوتا ہے یہ مضمون، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جو مسجد ضرار بناتے ہیں، وکفرا وتفریقا، ضرر کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے مسجد بناتے ہیں جنہوں نے مسجد بنائی ہے، اور جنہوں نے تفرقہ ڈالنے کے لیے، مومنین کو تقسیم کرنے کے لیے جنہوں نے مسجد قائم کی ہے، بین المومنین، مومنین میں تقسیم کرنے کے لیے، وہ ارصادن لمن حارب اللہ ورسولہ، اور مسجد بنائی ہے تاکہ دشمن خدا کے استقبال کے لیے، کہ جب دشمن خدا آئے تو اس مسجد سے شروع کرے آ کر فتنہ ہو۔ یہ 4 مقاصد ہیں ان کے، دشمنان خدا کے استقبال کے لیے جو حرب کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، کفر کے لیے اور ضرار کے لیے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَ إِلَّا الْحُسْنَى، اور قسمیں کھاتے ہیں کہ نیت ہماری بالکل ٹھیک ہے، حسنہ ہے، ہم بالکل صاف نیت سے مسجد بنا خدمت دین کی کرنا چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، خدا گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے نیت پاک سے مسجد نہیں بنائی۔ امام خمینی ہمیشہ فرماتے تھے کہ سب سے خطرناک اسلام کے خلاف سازش یہ ہے کہ اسلام کے مقابلے میں اسلام اور مسجد کے مقابلے میں مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد ضرار لائی جائے۔ یہ سب سے خطرناک اسلام کو نقصان ہے۔ ممبر کے مقابلے میں ممبر، خطیب کے مقابلے میں خطیب، عالم کے مقابلے میں عالم، مجتہد کے مقابلے میں مجتہد، اسلام بے مقابلہ اسلام، جعلی اسلام لائیں اصلی اسلام کے مقابلے کے لیے، اسی کا یہ ایک حصہ ہے، اسی مبارزے کا۔ رسول اللہ کو حکم ہے لا تقم فیہ ابدا، اے رسول آپ نے اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا، ہرگز اس میں قدم نہیں رکھنا، قیام نہیں کرنا آپ نے۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جو تقوی کی بنا پر قائم ہوئی ہے، من اول یومن، روز اول سے، پہلے دن جب سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا، نیت کی جا رہی تھی، تقوی کی بنیاد پر تھی یہ مسجد۔ احق ان تقوم فیہ، یہ زیادہ سزاوار ہے جس کو تقوی کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، یا وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر نہیں، فتنے کی بنیاد پر جس کی عمارت قائم کی گئی ہے، اس میں زیادہ حقدار ہیں جانے کے لیے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، مسجد با تقوی وہ ہے کہ جس کے اندر مطہرین و متطہرین کا اجتماع ہوتا ہے، وہ مرد، وہ لوگ، وہ جمعیت آتی ہے جو پاکیزگی پسند کرتے ہیں، طہارت پسند کرتے ہیں۔ افمن اسس، آیا 109 میں ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، آیا وہ مسجد یا وہ عمارت جس کی پہلے دن سے بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے وہ بہتر ہے، خیر ہے۔ ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ مسجد جس کی بنیاد ہی پہلے دن گمراہی کے دہانے پر رکھی گئی ہے، ہلاکت کے دہانے پر رکھی گئی ہے، ایسے کنارے پر رکھی گئی ہے جو کنارہ، جس طرح دریا کا کنارہ ہوتا ہے، پانی کاٹتا ہے اس کو، اور اس کنارے کے اوپر بنا ہوا گھر بھی پانی کے کٹاؤ سے گر جاتا ہے ساتھ ہی۔ کچھ لوگوں نے اپنی زندگیاں، قرآن کی تشبیہ ہے، اپنی زندگیاں ایسے کنارے پہ بنائی ہوئی ہیں کہ دائماً کٹاؤ ہے، اور وہ کنارہ گرے گا، کھسکے گا، سلپ ہوگا، ان کے اوپر بنی ہوئی عمارت بھی ساتھ،
اور زندگیاں بھی ساتھ اس میں نابود ہوں گی اور غرق ہو جائیں گی. فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ان قریب یہ کنارہ گرنے والا ہے، سرکنے والا ہے اور جہنم میں جائے گا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور خدا ہرگز قوم ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا. یہ سورہ توبہ ہے. سورہ انفال ماہ لباس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیوں خدا ان کو عذاب نہ کرے. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور یہ ہرگز مسجد کے ولی، مسجد کے متولی، مسجد کا اختیار رکھنے کے قابل نہیں ہے، نہ ان کو حاصل ہے، چونکہ اللہ نے نہیں دیا ان کو یہ اختیار، خود سے با اختیار بن بیٹھے ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء مساجد با تقوی لوگ ہیں. با تقوی لوگ عموماً مسجدیں بنتی ہیں بے تقوی مسجدوں میں آ کے اور فتنے شروع کر دیتے ہیں، با تقوی گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. دونوں اشتباہ ہیں. یوں نہیں ہے کہ مسجد میں بے تقوی گھس گئے ہیں تو با تقوی گھروں میں چلے جائیں، نہ، اللہ نے با تقوی لوگوں کو اختیار دیا ہے. خود جو مسجد کے امور سنبھالو اور انتظام سنبھالو مسجد کے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، یہ بے تقوی جب مسجد میں جاتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں. کیا نماز ہے ان کی؟ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، غل غپاڑا، شور شرابہ، سیٹیاں، تالیاں، یہ ان کی نماز ہے. بے تقوی جب مسجد میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہلڑ بازی، محفل رکھیں گے، مجلس رکھیں گے اور مسجد میں جا کر ہلڑ بازی کریں گے، سیٹیاں اور تالیاں اور یہ چیزیں. یہ ان کی نماز ہے مسجد کے اندر. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کفار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں راہ خدا سے لوگوں کو روکنے کے لیے. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ ان کو خرچ کرنے دو، ایک دن ان کی حسرت کا آئے گا اور اس دن یہ مغلوب ہو جائیں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور پھر خدا نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، وہ تدبیر خدا کی سنیں کیا ہوگی، آخر کار ان کا انجام کیا ہوگا. یہ جتنے فساق فجار جو دینی مراکز پر قابض ہو چکے ہیں اور دینی مراکز میں لاہ و لاب کر رہے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں اور مساجد خدا کو اپنی خواہشات کا ذریعہ وہ آماجگاہ بنایا ہے، ان کا آخر میں ہوگا کیا؟ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، خبیث و طیب کو الگ کیا جائے گا. جو خبیث ہیں الگ ہو جائیں گے، طیب الگ ہو جائیں گے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، پھر خبیثوں کو جمع کیا جائے گا. پہلے ہر علاقے کے، مسجد کے ہر جگہ فتنہ ڈالنے والے خبیث طیبین سے الگ کیے جائیں گے، پاکیزہ الگ کیے جائیں گے، خبیث الگ کیے جائیں گے. یہ آیت قرآن ہے سورہ انفال کی. پہلے خدا ان کو الگ کرے گا، جدا ہو جائیں گے. یہ وحدت ختم کرنی ہوگی، خبیث و طیب کی وحدت، یہ اچھی وحدت نہیں ہے، اس کو خدا نے توڑنا ہے، الگ کرنا ہے، جدا کرنا ہے. لیمیزا یعنی جدا کرے گا خدا طیبین کو خبیثین سے. پھر خبیثوں کو اکٹھا کرے گا خدا، پہلے ان کو جدا کرے گا. وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، پھر خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر اکٹھا کیا جائے گا. فَيَرْكُمَهُ، ڈھیر لگایا جائے گا خبیثوں کا، تراکم بنایا جائے گا، ڈھیر بنایا جائے گا. جب خبیثوں کا ڈھیر لگ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، سارے خبیث ایک جگہ جمع کر کے ڈھیر لگا دیں گے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، سب خبیثوں کا ایک گروہ بنا کر سب کو اکٹھا جہنم میں ڈال دیں گے. اولئک هم الخاسرون، اس وقت ان کو پتہ ہوگا کہ خسارے میں ہیں. جو بنگڑا ڈالا ہوا تھا، مست تھے، مستی میں انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم نفع میں ہیں یا خسارے میں ہیں. اس دن انہیں پتہ چلے گا جب سارے خبیث خدا جمع کر کے جہنم میں ڈال دے گا، عذاب میں ڈال دے گا، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ
ما قد سلف وان یعودوا فقد مدت سنت الاولین کو بات اس میں تھی، لیکن وقت ختم ہو گیا ہمارا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں متقین کے لیے بہت اہم مقام اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ ہے تولیت مسجد، ولایت مسجد، انتظامات مسجد، خانہ خدا و بیت اللہ و مسجد الحرام، یہ فقط متقین کے لیے ہے۔ یعنی تقوی ایک میرٹ ہے جو خدا نے منظور کیا ہے تمام الہی عہدوں کے لیے اور الہی مراکز چلانے کے لیے۔ مدارس بھی اس کے ساتھ ملحق ہیں، عبادت گاہیں اس کے ساتھ ملحق ہیں، امام بارگاہیں اسی کے ساتھ ملحق ہیں۔ با تقوی لوگوں کی جگہ ہیں، نہ بے تقوی لوگ۔ اگر بے تقوی ان کو سنبھالیں گے، ان کے متولی بنیں گے، دنیا میں فساد ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی۔ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ دین کو، دینی مراکز کو اور مساجد کو، مدارس کو خداوند تعالیٰ خبیث عناصر سے و بے تقوی عناصر سے پاک فرمائے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تقوی کی بنیاد پر مراکز دینی کے قیام اور مراکز دینی کے انتظام کی سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تاکید کرتا ہوں تقوی پر کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں، تمام امور زندگی میں، فردی زندگی میں، عائلی و خاندانی زندگی میں، تعلیمی زندگی میں، سماجی زندگی میں، تجارتی کاروباری زندگی میں، معاشرتی زندگی میں تقوی کو بنیاد قرار دیں۔ تقوی محفوظ انداز زندگی کا نام ہے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، جس زندگی میں انسان ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر آفت سے، ہر خطر سے، دنیاوی و اخروی سے محفوظ رہتا ہے اگر تقوی اختیار کرے۔ کہ اس وقت جو مصائب و خطرات مسلمین کو بالخصوص درپیش ہیں و تمام انسانیت کو، وہ
تقوی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ سیاست میں جو لوگ ہیں بے تقوی، جو تعلیم میں ہیں بے تقوی، جو ملکی امور چلاتے ہیں بے تقوی، جو عالمی امور دیکھتے ہیں بے تقوی، کاروباری دنیا بے تقوی، ہر طرف بے تقویت نے انسانی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے۔ حیات بشر خطر میں ہے، تحفظ نہیں ہے۔ تحفظ کے لیے جو چارہ جوئی کرتے ہیں وہ مزید خطرات کو جنم دیتی ہے۔ ابھی تک جتنی چارہ جوئی کی ہے اس نے مزید خطرات جنم دیے ہیں۔ ہر پہلو سے انسانی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے خوراک کا انتظام کرتے ہیں تاکہ لوگ فقر و افلاس ہو، بھوک سے نہ مریں، اور خوراک اتنی ملاوٹ والی ہوتی ہے کہ بھوک اس سے 1000 درجے بہتر ہوتی ہے۔ جتنی آلودہ چیزیں کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، انڈسٹریوں میں بے تقوی لوگ بنا کے بیچتے ہیں بازاروں میں، اس سے بھوک 1000 درجے بہتر ہے جتنی آلودگی بازاروں میں اور مارکیٹوں میں موجود ہے۔ جو کچھ غلاظتیں اپنے ذاتی نفع کے لیے، مالی فائدے کے لیے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، یہ منڈیاں بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں، انڈسٹریز بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں، تعلیمی ادارے بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ تعلیمی اداروں سے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں نکلتے ہیں، فساد پورے وجود پر ان کے طاری ہو جاتا ہے، اور وہ فساد، تعلیمی ادارے گویا فیکٹریاں بنتے جا رہے ہیں فساد کی، اور وہاں سے فساد نکل کے سرایت کر کے خاندانوں کے اندر اور معاشرے کے دیگر طبقات کے اندر پھیل رہا ہے۔ اور اسی طرح ہر شعبہ زندگی و بالخصوص سیاست بھی بے تقوی انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ دین کے امور بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، جیسے ابھی قرآن کی آیات سنی آپ نے۔ مساجد کا انتظام بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں، دینی امور بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں، دینی جماعتیں بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں، جس سے بڑا خطر ہے۔ تنہا ذریعہ نجات تقوی ہے، تقوی قرآنی، نہ وہ تقوی جو ہم نے خود گھڑ لیا ہے اور وہ تقوی جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم ایک انفرادی حالت بنا لیں ریاکارانہ، وہ تقوی نہیں ہے۔ جب تک سیاست میں تقوی نہیں ہوگا، حکومت میں تقوی نہیں ہوگا، نظام میں تقوی نہیں ہوگا، مملکت کی بنیاد میں تقوی نہیں ہوگا، امن و آسودگی نہیں مل سکتی۔ آج دنیا جس آگ میں جل رہی ہے بے تقوی لوگوں کے ہاتھوں سے ہے۔ خوب آپ دیکھیں کہ آگ لگانے والے سب بے دین ہیں، لیکن جو ایندھن استعمال کیا گیا ہے سارا مذہبی ہے۔ وہ بے دین بے تقوی تھے۔ عالمی ادارے، سروسز، ایجنسیاں، مفاد پرست لوگ، سیاست باز و سیاستدان، انہوں نے مذہبی نادانوں سے، مذہبی بے تقوی لوگوں سے ایندھن کا استفادہ کیا ہے، اور اس سے پوری اسلامی دنیا کے اندر آگ لگا دی ہے۔ اسی آگ میں آج ہر قوم، ہر مملکت و ہر حصہ مسلمانوں کا جل رہا ہے۔ عراق اسی آگ میں جل رہا ہے، شام اسی آگ میں جل رہا ہے، لبنان اسی آگ میں جل رہا ہے، یمن اسی آگ میں جل رہا ہے، اور بحرین اسی آگ میں جل رہا ہے، پاکستان اسی آگ میں جل رہا ہے، افغانستان اسی آگ میں جل رہا ہے۔ اور جتنے بے تقوی تر ہوتے جا رہے ہیں یہ آگ مزید پھیلتی جا رہی ہے، کہ اس وقت ساری دنیا کی حالت، دنیا اسلام کی حالت خطرات میں ہے، اور خطر اس اپنے مقرر نقطے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، جس کا ایک اثر پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں جو صورتحال سامنے آئی، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے پنجاب بھر کے اسکول بند کر دیے گئے ہیں دہشت گردی کے خوف اور خطر سے، کہ تعلیمی اداروں کو تھریٹ ملی ہے، تعلیمی اداروں کو دھمکی ملی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے تعلیمی ادارے امتحانات کے موقع پر، تعلیمی ادارے ابھی امتحانات کے ایام ہیں، ان کے اگلے مہینے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، اور اس سے پہلے بند کر دیے گئے ہیں۔ اگرچہ ایک تاریخ مقرر کی گئی ہے کہ اس تاریخ تک ہے، لیکن ظاہر ہے خطرات کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، بعد میں کہیں گے ابھی بھی خطرہ موجود ہے، اور معلوم نہیں پہلے سے ہی جو دیگر مشکلات کا شکار ہیں تعلیمی ادارے، اب دہشت گردی کا بھی شکار اگر ہوں گے تو کیا حالت ہو جائے گی ان کی۔ اسی طرح جتنے اسکول پورے پاکستان کے اندر
فوج کے اداروں کے ساتھ منسوب چل رہے تھے عناوین سے، وہ سارے ملک میں بند کر دیے گئے ہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور عرصے سے دہشت گردی کے خلاف مبارزہ بھی ہو رہا ہے، ایکشن پلان بھی بنایا گیا ہے، تمام ملکی ریاستی توانائیاں بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، پھر بھی دہشت گردی کا خطر اتنا ہے کہ ملکی ادارے بند کرنا پڑے، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑھے گا آگے، معلوم نہیں پھر کالج یونیورسٹیاں بند کر دیں گے، پھر آگے جا کر مارکیٹیں بند کر دیں گے، بند کرنے سے یہ ٹریفک بند کر دیں گے، لوگوں کی زندگیاں بند کرنے سے تو یہ خطرہ نہیں ٹلتا۔ اس المیے کو بنیاد سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر سنجیدگی ہے دہشت گردی کے خاتمے کے اندر تو اس کو بنیاد سے سمجھے، جیسا چند دفعہ پہلے انہی خطبات کے اندر اشارہ کیا تھا کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس کی جڑوں تک پہنچے، پہلے اس کی جڑیں یہ عوامل نہیں ہیں جن کو پکڑ لیا جاتا ہے یا جن کے نام سامنے آتے ہیں، مثلا یہ لوگ جنہوں نے باچا خان پر حملہ کیا، یونیورسٹی پر، اور ہلاک کر دیے گئے، یہ نہیں ہیں بانیان دہشت گردی، جڑیں یہ نہیں ہیں، یہ شاخیں ہیں، یہ پتے ہیں، یہ اس شجرہ خبیثہ کے پتے ہیں، اور اگر انہی کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کے اڈے تباہ کر دیے جائیں تو پتے جھاڑ رہے ہیں، درخت اپنی جگہ قائم ہے۔ پتے جھاڑنے سے ہم اپنے آپ کو تسلی نہ دیں کہ دہشت گردی کم ہو گئی ہے۔ پہلے انہی خطبات میں اشارہ کیا تھا کہ وقفے میں خوش نہ ہوں آپ لوگ، وقفہ ہوا ہے، اور وقفہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ پر رحم آ گیا ہے، ان کو وقفہ اس لیے ہوتا ہے کہ خود اپنی توانائی بحال کرنا چاہتے ہیں، نئے سرے سے تیاری کر کے موجودہ حالات کے مطابق نئی تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور شدت کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ وقفہ کا فلسفہ ہوتا ہے، نہ کہ وقفہ کا مطلب یہ کہ خاتمہ ہو گیا، بلکہ پہلے سے زیادہ خطر ہے۔ جب نہیں اتنا شدت سے مقابلہ ہوا تھا دہشت گردی کے خلاف، تو ایسی تھریٹ جس سے پورا ملک بند کر دیا جائے، اسکول بند کر دیے جائیں اور یونیورسٹیاں سیل کر دی جائیں۔ ابھی کتنی یونیورسٹیاں سیل کر دی گئی ہیں، زکریا یونیورسٹی، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کی سیل کر دی گئی ہے، اسی طرح 2-3 اور یونیورسٹیاں، ہاسٹل سے سب کو، طلباء طالبات کو نکال کے پورے کیمپس سیل کر دیے کہ یہاں حفاظتی انتظامات درست نہیں ہیں، اس وجہ سے یہاں کوئی بھی نہ آئے، ابھی تعلیمی ادارے مفلوج۔ ظاہر ہے کہ خطر دہشت گردی کا یا یہ عنصر خبیث اتنا پھیلا ہوا ہے اور اتنا گہرا ہے یہاں پر کہ تمام ملکی توانائیاں اس کے خلاف صرف ہو رہی ہیں، پھر بھی اس حد تک خطر بڑھا ہوا ہے کہ ایکشن پلان کے دوران احساس کیا گیا، اداروں نے احساس کیا کہ بچانے کے لیے تنہا ذریعہ، بچوں کو بچانے کے لیے، اپنی قوم کو بچانے کے لیے یہی ہے کہ یہ ادارے بند کر دیے جائیں۔ ان اداروں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جڑوں تک پہنچیں، دہشت گردی کے ادارے، دہشت گردی کے لشکر، دہشت گردی کے تمام سلسلے، ان کی جڑوں تک رسائی ضروری ہے۔ ان کی جڑوں میں ایک جڑ پاکستان سے باہر ہے، اور اس وقت متاسفانہ جتنے ممالک پاکستان میں و باقی اسلامی دنیا میں دہشت گردی کے بانی ہیں، وہ سب پاکستان کے دوست ہیں، سب کے سب۔ آل سعود ماں ہے دہشت گردی کی، جس نے پوری دنیا کے اندر دہشت گرد جنم دیے ہیں اور پھیلائے ہیں اور پہنچائے ہیں، اور دن دہاڑے کیا ہے، چھپ کے بھی نہیں کیا یہ کام۔ فقط پاکستانی میڈیا شرمندہ ہے فضلہ خوری کی وجہ سے آل سعود کے سامنے، باقی ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے سارا کام، ان کے پیسے سے ہوا ہے، ان کے اندر شدت پسندانہ نظریے وجود میں آئے، انہوں نے تمام ملکوں میں خصوصاً پاکستان میں آ کر اس کو فروغ دیا ہے، ترویج کیا ہے۔ وہ ملک جس کی شناخت، جس نے اسلامی دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیا تھا اور اپنا اسلامی چہرہ ختم کر چکا تھا،
اور اپنی پہچان ایک سیکولر و لائق ملک کے طور پر بنا چکا تھا۔ ترکی اس وقت دہشت گردی کا امام بنا ہوا ہے اور پاکستان کا قریبی و شدید دوست ہے۔ آل سعود سے بھی زیادہ پاکستان کا بڑا دوست اس وقت ترکی بنا ہوا ہے۔ ترکی اس وقت سب سے خطرناک جماعت دہشت گردی کا جو عروج ہے، جوبن ہے دہشت گردی کا، داعش ہے۔ یہ دہشت ناک وحشت ناک لشکر ترکی نے بنایا، ترکی مدد کر رہا ہے، ترکی تقویت کر رہا ہے۔ دوسرے بھی شامل ہیں اس کے ساتھ، قطر، امارات، بحرین، سعودی عرب اور ترکی، یہ ہراول گروہ ہے۔ باقی تمام اس کے پیچھے رہ کر سپلائی کرنے والے ہیں، لیکن یہ نفر بھی فراہم کرتے ہیں، افراد بھی فراہم کرتے ہیں، مال بھی فراہم کرتے ہیں، اور ان کو اسلحہ بھی خرید کے دیتے ہیں۔ داعش کے پاس جتنا اسلحہ ہے وہ سوائے سعودی عرب کے اور کوئی بھی دنیا میں نہیں خرید سکتا، اور انہوں نے دیا ہے۔ اتنی گاڑیاں ان کو خرید کے دی ہیں، ایک حکومت نہیں خرید سکتی اتنی گاڑیاں۔ ٹویوٹا کمپنی کی بالکل نیو برانڈ گاڑیاں، جنگی مقاصد والی گاڑیاں جو آرڈر پہ بنتی ہیں، عام شو روموں میں نہیں ملتی، یہ گاڑیاں ان کو خرید کے دی ہیں۔ یہ ان کو اسلحہ، ماڈرن اسلحہ خرید کے دیا ہے، اور ان کی تقویت کے لیے انہوں نے تیل، پٹرولیم چوری کیا ہے۔ عراق اور سوریہ کا پٹرولیم کے علاقوں پر داعش نے قبضہ کیا ہے، اور قبضہ کر کے پٹرول وہاں سے نکالا ہے اور ٹینکر بھر بھر کے ترکی بھیجے ہیں، اور ترکی نے داعش کا تیل بیچا ہے۔ باقی اوپیک کا تیل سستا ہوا ہے، نہیں بکا، ایران کا تیل بند ہو گیا بیچنا خریدنا، اور داعش کا تیل ساری مارکیٹوں میں ترکی نے خود بھی کھایا ہے، کمایا ہے۔ خصوصاً یہ حکمران اردوغان اور اس کے اولاد، اس کے بچے، اس کے خاندان سارا ملوث ہے اس سیاہ دھندے کے اندر، اور یہ پاکستان کا سب سے بہترین دوست ہے ترکی۔ امارات اسی طرح پاکستان کا دوست ہے، قطر پاکستان کا دوست ہے، بحرین، کہ یہ شکار بھی پاکستان آ کے کھیلتے ہیں، شکار لے بھی جاتے ہیں پاکستان سے آ کے، جو جی میں آئے، عورتیں جی میں آئے پاکستان سے لے جاتے ہیں، مرد جی میں آئے پاکستان سے لے جاتے ہیں، کوئی طبقہ خرید کے یہاں سے لے جاتے ہیں، جیسے پاکستان ان کی اپنی سرزمین ہے، اس طرح سے ان کو یہاں آزادی ہے۔ اور اس پر مستضاد یہ کہ دوسرا بڑا دوست پاکستان کا امریکہ ہے، کہ جس نے کھل کے بیان دیا ہے۔ ابھی اوباما پچھلے ہفتے اس کا بیان تھا کہ پاکستان کئی دہائیوں تک ناامن رہے گا، ناپائیدار رہے گا، اور اشارہ کیا تھا کہ یہ پیشن گوئی نہیں تھی بلکہ پالیسی کا اعلان تھا اس کا پاکستان کے بارے میں، کہ ہم نے پاکستان کو کئی دہائیاں اور ناامن رکھنا ہے، اور اس کی بھرپور تیاری ہے ان کے پاس ناامن رکھنے کے لیے۔ ابھی اس ہفتے کا جو ان کا بیان تھا امریکی صدر کا، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اڈے ہیں، پاکستان ان کو ختم کرے، اور پاکستان اور مکمل طور پر بھارت کے یوم جمہوریہ پر اوباما نے یہ بیان دیا کہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ، اور پٹھان کوٹ میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس کو پاکستان جواب دے اور اس کی تلافی کرے اور فلاں کرے۔ یہ ساری دھمکیاں پاکستان کو سننا پڑی۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد، ان کی ایما پر اپنا ملک تباہ کرنے کے بعد، اب یہ جملے ان کو سننے پڑ رہے ہیں، وہی جس کو مطبوعاتی زبان میں کہتے ہیں کہ ڈو مور، اور مزید آگے ہو، مزید کچھ کرو، اور یہ سلسلہ جاری ہے اس طرح سے۔ اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، سب سے پہلے ان ممالک کا راستہ بند کیا جائے، ان کے ساتھ دوستی ختم کی جائے، حکمرانوں کو، جماعتوں کو، سیاستدانوں کو، مذہبیوں کو، عوام کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ دہشت گردی کے جڑیں ہیں، یہ دہشت گردی کے روٹس ہیں۔ دنیا پوری میں یہ ممالک فروغ دے رہے ہیں دہشت گردی کو، اور ہمارے دوست بنے ہوئے ہیں۔ ایسا ملک کیسے امن میں ہوگا کہ تمام توانائیاں صرف ہو رہی ہیں ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، اور آج سکول بند کرنے پڑے ہمیں؟ کیونکہ جب تک یہ دوست ہیں ہمارے، آل سعود دوست ہیں، جب تک ترکی ہمارا دوست ہے، جب تک امارات و قطر ہمارے دوست ہیں، پاکستان امن نہیں ہوگا۔ اور اوباما نے
یہ پالیسی اعلان کی ہے، کئی دہائیوں تک امن نہیں ہوگا تمہارے ملک کے اندر. جو راہیں اپنائی ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. اگر جڑیں ختم کرنی ہے دہشت گردی کی، کہ کرنی ہے، سب نے کرنی ہے، مل کر کرنی ہے. یہ صرف یوں نہیں کہ فوج کا کام ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مبارزہ کرے. پوری قوم جب تک ارادہ نہیں بنتا، پوری قوم کا ارادہ نہیں بنتا، دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر دہشت گردی کی حمایت بقدر کافی موجود ہے. جب آپ کے مطبوعات میں لال مسجد کا امام آتا ہے اور آپ کے میڈیا میں چینل پر لا کر اس کو انٹرویو کرتے ہیں اور اس سے اس کے نظریات پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی جو بھی دہشت گردی کا فروغ دے گا ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. کیوں حق دیا ہے کہ لال مسجد کا پیش نماز جو کھل کے دہشت گردوں کو حق بجانب قرار دیتا ہے اور جو دہشت گردی کے خلاف مارے جاتے ہیں ان کو ہلاک قرار دیتا ہے، کہ جو فوجی شہید ہوتے ہیں وہ شہید نہیں ہیں لیکن جو دہشت گرد مارے جاتے ہیں وہ شہید ہیں. اور اسلام آباد میں آپ توجہ کریں، اسلام آباد میں کئی ہفتوں سے یہ کھیل چل رہا ہے. جمعہ کے دن تمام ٹیلی فون سروس اس ایک شخص کے لیے بند کر دی جاتی ہے، موبائل سروس بند کر دی جاتی ہے. کیوں؟ کہ وہ موبائل پر خطبہ دینا چاہتا ہے. لال مسجد میں فزیکلی اس کا آنا ممنوع ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر رہتا وہیں پر ہے، اسی محلے میں رہتا ہے، اور وہاں سے وہ موبائل پر خطبہ جمعہ دینا چاہتا ہے. اس کو روکنے کے لیے اسے نہیں پکڑتے، وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اسے نہیں پکڑتے، موبائل سروس بند کر دیتے. اب یہ کیا پالیسی ہے؟ یہ کیا کون بیٹھا ہوا ہے عقل مند دانا؟ ایک مولوی نہیں پکڑتے ہو، موبائل سروس ساری بند کر دیتے ہو. 3-4 موبائل کمپنیاں ان کے 2-3 گھنٹے کے لیے موبائل سروس بند کر دیتے ہیں. یہ پالیسی ہے، یہ مقابلہ ہے دہشت گردی کے خلاف. کیوں ڈرتے ہو اس سے؟ کیوں نہیں پکڑتے اس کو جا کر؟ کیوں مقدمہ نہیں چلاتے اس کے خلاف؟ کیوں سزا نہیں دیتے اس کو؟ اگر مجرم ہے بری کر دیا، جتنے کیس اس پر بنے ہوئے تھے سب میں بری کر دیا. وہ معلوم ہے کہ پیچھے کوئی ہے طاقت جس کے سامنے بے بس ہیں. موبائل سروس بند کرنا افورڈ کر لیتے ہو آپ؟ 3-4 کمپنیاں ملک کی ہیں اسلام آباد کے اس ریجن میں، سب بند کر دیتے ہیں. ایک مولوی نہیں پکڑ سکتے جا کر وہاں سے. اب یہی حال اسکول بند کرنے میں. آخر سارے ملک کے اسکول بند کرو گے، جو نقصان ہوگا اندازہ لگایا ہے، کسی دانا نے بیٹھ کر تعلیم کے شعبے میں ادارے میں اندازہ لگایا ہے کہ ایک دن اسکول بند کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، علمی نقصان کتنا ہوتا ہے، ملک کا نقصان کتنا ہوتا ہے، مملکت کا کتنا نقصان ہوتا ہے، ایک نسل پر کتنا اثر پڑتا ہے ایک دن اسکول بند کرنے سے. حساب لگائیں آپ. ہم زیادہ سیریس لوگ نہیں ہیں، جدی نہیں ہیں، اس لیے ان اعداد و شمار سے کوئی سروکار نہیں رکھتے. بعض اوقات طلاب کو حساب کتاب میں کہتا ہوں کہ لگایا کریں، اپنے حساب کیا کریں کہ اگر ایک استاد مثلا ایک ٹیچر اگر چھٹی کرتا ہے ایک دن، 5 پیریڈ پڑھاتا ہے ہر کلاس کے اندر، ہم اگر ایوریج 20 اسٹوڈنٹ فرض کریں، ایک ٹیچر ایک دن نہیں آیا، اسکول نہیں آیا پڑھانے کے لیے، 5 پیریڈ اس نے چھوڑ دیے. 5 پیریڈ میں ہر پیریڈ میں 20 اسٹوڈنٹ ہیں اور 5 گھنٹے، 20 کو 5 پہ ضرب کریں، 100 گھنٹے. 100 گھنٹے اس ٹیچر نے ایک دن میں قوم کے ضائع کر دیے. 100 گھنٹے کم وقت ہے. 100 گھنٹے میں بڑے بڑے پروجیکٹ انجام پاتے ہیں. آپ بڑے بڑے کام دیکھیں کتنے گھنٹے میں انجام پائے ہیں، 10 گھنٹے میں، 20 گھنٹے میں بڑے بڑے کام لوگوں نے کر کے دکھائے ہیں. اور ہم 100 گھنٹے اس طرح ضائع کر دیتے ہیں بڑی آسانی سے. طبیعت خراب تھی، بارش ہو رہی تھی، زکام لگ گیا تھا، سسرال والوں کے یہاں چلے گئے، وہ بچہ بیمار ہو گیا، فلاں ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہزاروں گھنٹے ہم اپنے ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر جب دہشت گردی کا خطرہ ہو، ملک بند کر دو.
نقصان کتنا ہے، اس نقصان کو تحمل کون کرے گا؟ اب اسکول امتحان کے موقع پہ بند کر دیں، پھر نقل کروا کے بچوں کو پاس کروا دیں پیسے لے کے، پھر الگ سے کہیں جی اب اضافی فنڈ لگتا ہے ان کے پاس ہونے کا، ورنہ سال ضائع ہو جائے گا ان کا۔ لال مسجد کا امام پکڑنا آسان ہے یا موبائل سروس بند کرنا؟ دہشت گرد 13 دہشت گرد پنجاب میں داخلہ ہو گئے ہیں، بس سارے اسکول بند، وہ 13 دہشت گرد پکڑنا آسان ہے؟ 13 دہشت گردوں کے اڈے پکڑنا آسان ہے؟ ان کے پیچھے جو افکار ہیں، جس طرح یہ دوست ہیں ہمارے، آل سعود دوست ہیں، ترکی دوست ہے، ان دوستوں سے خدا پاکستان کو بچائے، ان سے نجات دے۔ جس کے یہ دوست ہوں اس کا کوئی دشمن اس کو چاہیے ہی نہیں۔ یہ دوستوں کا تحفہ ہے جو آج ملک کے اندر یہ اثر دکھا رہا۔ دوسرا، افکار۔ کچھ افکار ایسے ہیں اور سب کو پتا ہے، ان تک رسائی نہیں جاتی، ان تک نہیں جاتے۔ مثلا معلوم ہے کہ کہاں سے یہ فکر نکلتی ہے، کون سا فکری منبع ہے پاکستان کے اندر جو ان چیزوں کو فروغ دیتا ہے اور ان کو ترویج کرتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جب پلان بنائیں گے تو تمام سب کو اکٹھا، خشک و تر سب کے لیے پلان بنائیں گے۔ دھواں کس کا ہے؟ خشک ایندھن کا ہے یا تر کا ہے؟ دھواں کس سے نکلتا ہے؟ تر سے نکلتا ہے۔ لیکن جب ہم پلان بناتے ہیں دھواں کنٹرول کرنے کے لیے تو کہتے ہیں خشک بھی اٹھا کے پھینک دو اور تر بھی اٹھا کے پھینک دو تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے، بیلنس ہو جائے خشک و تر میں۔ یہ نہیں ہے، اسی سے سوسائٹی ان بیلنس ہوتی ہے، اسی سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ فلاں شخص اسلام آباد میں فلاں مسجد میں یہ شر کا منبع ہے تو موبائل سروس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو جا کر پکڑو آپ۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی کے افکار کہاں سے جنم لیتے ہیں، کہاں سے پھوٹتے ہیں، کون ہے یہ تفکر، یہ مکتب کون رکھتا ہے، یہ سوچ کون رکھتا ہے، سب کو پتا ہے، تو وہاں کیوں نہیں جاتے؟ شروع کریں گے مثلا تمام مساجد، امام بارگاہیں، مدارس، فارم بھرو، یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو۔ کرنا کیا چاہتے ہو؟ دہشت گردی روکنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کہاں ہے؟ جہاں ہے وہاں کیوں نہیں جاتے دہشت گردی؟ اس کو پکڑ لیں، وہاں جا کر ختم کر دیں، بند کر دیں، سیل کر دیں اس کو۔ سارے ملک کے اسکول سیل کرنے کے بجائے اگر چند ادارے سیل کر دیے جائیں پاکستان میں امن ہو جائے گا۔ چند سفارت خانے سیل کر دیں پاکستان میں، آل سعود کا سفارت خانہ سیل کر دیں، پاکستان میں امن ہو جائے گا۔ بجائے اپنی کالج یونیورسٹیاں سیل کرنے کے، یہ شر کے جو منابع ہیں ان کو سیل کریں۔ چند مسجدیں اگر پاکستان میں سیل کر دیں ساری پاکستان میں امن ہو جائے گا۔ چند جگہ اگر چند دفتر سیل کر دیں سارا امن ہو جائے گا۔ پتہ ہے جڑیں وہ ہیں، ان جڑوں کی طرف جائیں۔ یہ جو افراد ہیں یہ پتے ہیں، شجرہ خبیثہ دہشت گردی کے پتے ہیں۔ پتے جھاڑنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک اور جو دہشت گردی کے حوالے سے اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ عوام صرف نظارہ گر ہیں، عوام فقط نظارہ کر رہے ہیں دہشت گردی کا۔ خبریں پڑھتے ہیں، چینل پہ بلیٹن دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج کر دیتے ہیں، اوئے اوئے کر دیتے ہیں۔ اگر تلفات نقصانات زیادہ ہوں تو زیادہ سے زیادہ اوئے 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 اتنا ہو گیا نقصان، یہی فریضہ بنتا ہے آپ کا۔ عوام لا تعلق ہے عملی طور پر۔ جب تک پوری قوم ارادہ نہیں کرتی اس ناسور کو ملک سے ختم کرنے کا، ایک ادارہ، ابھی چند روز پہلے فوج کے ترجمان نے یہ کہا بھی ہے کہ ایک ادارہ نہیں کر سکتا یہ کام، ایک ادارے کے بس میں نہیں ہے، بے شک فوج ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک
پوری مشینری، پوری قوم جب تک مل کر ارادہ نہیں کریں گے یہ شجرہ خبیثہ ختم نہیں ہو سکتا۔ لگایا ایک آدمی نے تھا، اس ملعون ضیاء الحق نے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایک احمق کنویں میں ایک بڑا پتھر پھینک دیتا ہے، پھر ساری قوم عاجز آ جاتی ہے اس کو کنویں سے نکالتے ہوئے۔ ابھی ہماری یہی حالت ہو گئی، پورا ملک اب عاجز ہے اس پتھر کو نکالنے سے جو اس احمق نے پھینکا تھا۔ یہ شجرہ خبیثہ اس نے گاڑا، سارے مل کے ساری توانائیاں لگا رہے ہیں، لیکن پھر بھی خطرات ہیں۔ قومی ارادہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میڈیا بجائے قومی ارادہ بنانے کے، میڈیا کا سب سے اہم رول ہے دہشت گردی کے خلاف قوم کا ارادہ بنانا۔ یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی اخلاقی، یہ اس کی قومی، یہ اس کی دینی ذمہ داری ہے میڈیا کی کہ قومی ارادہ بنائے، دہشت گردی کے خلاف رائے سازی کرے، ارادہ سازی کرے۔ جبکہ میڈیا فقط تماشا، ڈرامہ کرتا ہے اور دہشت گردی کو مزید فروغ دیتا ہے، پروموٹ کرتا ہے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کہ ہمارا چینل سب سے پہلے اس نے انٹرویو لیا فلاں دہشت گرد کا، دہشت گردوں کے جہاں انٹرویو لیتے ہیں۔ دو دن پہلے ایک انٹرویو ایک دہشت گرد کا ایک نیوز ایجنسی نے نقل کیا ہوا تھا، وہ پڑھا، اس قدر افسوس ہوا کہ اس نے لکھا ہوا تھا کتنے خطرات مول لے کر یہ شخص پہنچا ہے داعش کے ایک رکن کے پاس افغانستان میں، اس کو ڈھونڈا، پھر اس سے اس نے انٹرویو لیا اور پھر خطرات لکھتا ہے پہنچنے کے، واپسی کے، وہاں کے، یعنی موت کے منہ میں جا کر پھر انٹرویو لے کر آیا، اور اس نے اس داعشی کے افکار آ کر اپنی چینل پہ پیش کیے، اپنے سائٹ پہ پیش کیے اور ساری دنیا کو مطلع کیا کہ داعش یہ ہے، اس کا ایک جنگجو یا اس کا ایک دہشت گرد یہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ تمہاری وظیفہ بنتا ہے کہ ڈھونڈ کے ایک دہشت گرد تہ خانے سے نکال کے اس کا انٹرویو لے کے قوم کو اس کے افکار سے آشنا کرو۔ آپ یہ فریضہ بنتا ہے آپ کا۔ بیت المال سے چلاتے ہو آپ، قومی سبسڈی لیتے ہو آپ، ملکی وسائل سے استفادہ کرتے ہو آپ، قوم کا وقت ضائع کرتے ہو آپ، اتنا کچھ کر کے اور آخر میں داعش کے کسی کے انٹرویو لے کے ان کو بتاتے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا چینل یا ہمارے رپورٹر سب سے آگے ہیں، اور دہشت گردوں تک بھی پہنچ کے ان کے بھی انٹرویو لے لیتے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں آپ لوگوں کا، ان کے افکار سے ان کو بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے دلائل ذکر کر رہے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ جی کیوں آپ یہ کام کرتے ہو؟ وہ دلائل دے رہا ہے کہ ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ یہ امریکہ کے حامی ہیں، یہ فلاں کے حامی ہیں، اور ان کو اس لیے مارنا واجب ہے، اور اس طرح مارتے ہیں۔ ظاہر ہے اسی کو اگر کوئی سادہ بے وقوف سنتا ہے انٹرویو کو، وہ تو قانع ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک مارتے ہیں یہ داعش ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو ان غلط لوگوں کے خلاف اقدام کر رہے ہیں۔ اس سے ایک سوال اس نے یہ پوچھا اس انٹرویو کے اندر کہ آپ مسلمانوں کو کیوں مارتے ہو؟ ساتھ بیچ میں بے گناہ لوگ سر قلم کر دیتے ہو۔ اس کے دلائل اس نے نقل کیے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، ضروری ہے کہ بیچ میں جو بے گناہ ہیں، اس نے ثابت کیا کہ یہ اصل میں سارے بے گناہ نہیں ہیں، گناہ کار ہیں۔ جیسے ابھی وہ اسٹوڈنٹ کو شہید کیا جا کر باچا خان یونیورسٹی میں، اور بعد میں دلائل دیے کہ یہ ٹھیک کیا ہے کیونکہ انہوں نے بعد میں یہ بننا تھا، اس وجہ سے ہم ان کو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں۔ یہ دلائل ہیں اس کے۔ بے وقوف آدمی تو قانع ہو جاتا ہے ان دلائل سے، احمق قانع ہو جاتا ہے، بے شعور قانع ہو جاتا ہے۔ کیوں میڈیا کو اتنی اجازت ہے کھلی؟ ایک طرف سے ایکشن پلان ہے اور اس میں دہشت گردی کی ترویج کی کھلی اجازت ہے، جس سے مرضی انٹرویو لیں، جس سے مرضی نشر کریں۔ خود ہی اپنے کام پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ قومی ارادہ بنانا علماء کا کام ہے۔ اب ایسے علماء بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ جو منافق علماء ہیں، جو در پردہ دہشت گردی کے حامی ہیں، ٹی وی پر آ کر امن کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے نشئی علماء، ایسے مشروب خوار علماء، ٹینک
پورے ٹینکر ہیں شراب کے، وہ بٹھا لیتے ہیں لا کر، وہ قوم کو امن کی راستے، علماء کا چہرہ. آخر یہ ٹینکر بٹھاتے ہو ٹی وی پہ آ کر، تو لوگوں کو تو علماء سے نفرت ہونی ہی ہے. یہ عالم ہوتا ہے؟ اگر آپ عالم لا کے بٹھاؤ، امن کی بات علماء کریں، خطبہ جمعہ میں امن کی بات کریں، مدرسوں میں امن کی بات کریں، نماز جماعت میں امن کی بات کریں، کتابیں امن پر لکھیں، سیمینار کریں. قومی ارادہ بنانا یہ دو طبقوں کا کام ہے، میڈیا اور علماء. یہ قومی ارادہ بنا سکتے ہیں دہشت گردی کے خلاف، جو ابھی اپنے مقاصد کے لیے بنا رہے ہیں. ریٹنگ، میڈیا ریٹنگ میں مصروف لگا ہوا ہے، دہشت گردوں کے انٹرویو لے لے کے قوم کو مشوش کرنا اور ہراساں کرنے میں، کنفیوز کرنے میں لگا ہوا ہے. علماء، وہ علماء جو درپردہ حامی ہیں دہشت گردوں کے، ان کو لا کر امن کی باتیں ان کے منہ سے کرواتے ہیں. وہ منافقت پھیلتی ہے اس طرح معاشرے کے اندر، منافقت کی ترویج ہوتی ہے. قومی ارادہ بنانا ضروری ہے عزیزان. اب پاکستان کے اندر چونکہ یہ معلوم ہے، آپ کو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ دہشت گردی کا اصل ہدف بھی اور آغاز بھی ہوتا شیعہ سے ہے. شکار سب ہوتے ہیں، کسی کو معاف نہیں کرتے، سب تک آخر کار پہنچتا ہے، لیکن پہلا شکار، پہلا نشانہ شیعہ کو بناتے ہیں. شروع شیعہ سے کرتے ہیں. شیعہ کے لیے رحم نہیں ہے، کسی کے دل میں رحم نہیں ہے. حتیٰ جو امن کی باتیں کرتے ہیں ان کے دلوں میں بھی تشیع کے لیے کوئی رحم موجود نہیں ہے. اور تشیع سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے دہشت گردی سے. سب سے زیادہ نقصان پورے عالم اسلام کا ہوا ہے، پاکستان کا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ شیعہ کا ہوا ہے. ہر طرح کا نقصان. اس نقصان سے، اس طرح تماشائی بننے سے نہیں نکل سکتے ہم. اگر دوسرے نہیں کرتے یہ کام، آپ پہل کریں، مومنین پہل کریں، علماء شیعہ پہل کریں قومی ارادہ بنانے میں کہ دہشت گردی کے خلاف ایک قومی ارادہ تشکیل پائے. اس قومی ارادے میں اتنی طاقت ہے، پھر یہ سارے لشکر ختم کیے جا سکتے ہیں، ان کی جڑیں بند کی جا سکتی ہیں، ان کے منبع ختم کیے جا سکتے ہیں، ان کے روٹ کاٹے جا سکتے ہیں. اس وقت ممکن ہے جب یہ قومی ارادہ بن جائے، عوامی ارادہ بن جائے. عوامی ارادوں سے ہی مشکلات ممالک کی حل ہوتی ہیں، باہر کی مدد سے نہیں حل ہوتی. یہ طے ہے، نہیں ہوتی حل. اب آپ دیکھ لیں جو اجر ملتا ہے. ابھی ہمارے گئے لیڈران، فوجی چیف بھی گئے اور وزیر اعظم صاحب بھی گئے، سعودی عرب گئے، ایران گئے، جا کر کشیدگی ختم کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان. سعودی عرب نے رد کر دیا، کہا کہ پاکستان کی ثالثی کو ہم قبول نہیں کرتے. ان کو غیرت آ گئی کہ پاکستان اٹھ کے ہمارے درمیان ثالثی کرے. اسی سے دیکھیں توہین آمیز طریقہ ہے ان کا پاکستان کے بارے میں، کہ جیسے کوئی چھوٹا کسی بڑے کو نصیحت کرے تو اس کو بری لگ جاتی ہے کہ تم کیوں مجھے نصیحت کر رہے ہو. جیسے کوئی کسی کا نوکر اپنے آقا کو نصیحت کر دے کہ صاحب رہنے دو، یہ کام غصہ نہ کرو، تو وہ اس کو لات مار دیتا ہے، تو کدھر بولنے والا آ گیا بیچ میں، مجھے کہنے والا. یہ ان کو یہ غیرت آ گئی ہے کہ پاکستان ہمارے درمیان آ کے سلو کرا رہا ہے، پاکستان کشیدگی ختم کرا رہا ہے. توہین آمیز طریقے سے انہوں نے پاکستان کی وساطت کو رد کیا ہے کہ ہم نہیں، پاکستان اس لیے نہیں چاہیے ہمیں، ثالث کے طور پر نہیں چاہیے. جن سے اتنی ہماری امیدیں ہیں، توقعات ہیں، یا جن کے ساتھ دم باندھی ہوئی ہے، جو جڑیں ہیں، ان کے روابط کو ختم کرنا ہے. ایک دفعہ کھل کے سب مل کر کہہ دیں کہ کوئی ملک پاکستان کے اندر، اگر کوئی ملک ہو، فرق نہیں پڑتا، وہ شرقی ملک ہو، غربی ملک ہو، اسلامی ملک ہو، غیر اسلامی ملک ہو، کوئی ملک بھی ہو، پاکستان کے امور میں مداخلت کرتا ہے، اس کا سفارت خانہ بند کرنا چاہیے. یہاں پر اس کو کہہ دینا چاہیے کہ آپ کو حق نہیں بنتا یہاں پر. اور یہ قومی ارادے سے کریں، یہ کام قومی ارادے سے ہوگا. سیاستدانوں میں ارادے کمزور ہوتے ہیں، قوموں میں قوی ارادے ہوتے ہیں. اس وقت خطرات ہیں، شدید خطرات ہیں.
اپنی حفاظت کا بھی انتظام کریں، اپنے مراکز کی حفاظت کا انتظام کریں، اپنے مقدسات کی حفاظت کا انتظام کریں۔ جو حالات ہیں ٹھیک نہیں ہیں، حالات کا رخ درست سمت میں نہیں ہے، اور اشارہ کیا کہ سب سے پہلا وہ شکار ہی تشیع سے کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ان کے ارادے اسی طرح سے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان فتنہ گروں کو، ان ظالمین کو، ان دہشت گردوں کو ان کے بانیوں سمیت خدا نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ پوری امت اسلامیہ کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمین ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو آگو ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں پروردگارہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق اولیاء، بحق شہداء، بحق سید الشہداء، بحق رسول اللہ، بحق آل رسول، بحق قرآن، خدا بندہ ہر اس عظیم کی عظمت کے طفیل جو تیری بارگاہ میں عظیم ہے و عزیز ہے، خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت و داعش کو نیست و نابود فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں خدا بندہ، سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، وبالاخص پاکستان میں، نائجیریا میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ۔